صلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وَأَهْلَ بَيْتِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الشُّرَفَاءِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَخِطَابِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم الله الرحمن الرحيم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد واجب الاحترام سادات عظام مومنین عظام محبان نبی وعلی نبی عاشقان نبی وعلی نبی ماہ محرم کے شب اول کی یہ فرش اعضاء جس کے حصے میں آئی ہے وہ ہے اسم با مسمى منظور حسین. ہم تو نے ماسٹر منظور حسین، وہ ماسٹر ہمارا تھا، منظور حسین کا تھا. ماسٹر وہ ہمارے تھے، منظور تھے وہ حسین کے. اگر وہ منظور حسین نہ ہوتا تو مولا اپنے تبرکات کی ڈیوٹی اسے کیوں دیتے؟ اللہ اکبر. جس طرح اس بندے نے ڈیوٹی کی ہے، مالک اس جیسی عقیدت، اس جیسی معرفت، اس جیسا صبر ہمیں عطا فرمائے. اور یہ اسی کی ڈیوٹی کا انعام ہے کہ پہلی شب کی فرش اعضاء اللہ نے اس کی نسل کو عطا فرمایا. تو 1445 ہجری کے ماہ محرم کا چاند چشم فلک پہ یزید کی شکست اور حسین کی فتح کے نکارے کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے. جیسے ہی ماہ محرم کے چاند کا اعلان ہوتا ہے تو پوری دنیا کے غیرت مند انسان کے ذہن میں بے اختیار جو نام ابھرتا ہے وہ نام ہے حسین ابن علی. میں نے ہر انسان نہیں کہا، میں نے غیرت مند انسان کہا. اللہ اکبر. ہر غیرت مند انسان کے ذہن میں ایک نام ابھرتا ہے، نام ہے حسین ابن. بے اختیار مجلس کا اعلان ہو نہ ہو، چاند کا اعلان ہو گیا تو جہاں کہیں مجلس کا اہتمام نہیں بھی، غیرت مند انسان نے یہی کہا ہے کہ حسین کا مہینہ شروع ہو گیا. 1400 سالوں سے حکومتوں نے مفتیوں مولویوں کے ساتھ مل کے یہ کوشش کی کہ یہ جو محرم کے طلوع ہوتے ہی یہ نام حسین جو ذہن میں آتا ہے اسے کسی طرح محو کرو، رموو کرو. تو اس کے لیے مفتیوں مولویوں نے مل کے بڑے بڑے لمبے قصے بنائے. کسی نے کہا جی آدم کی توبہ محرم شریف میں قبول ہوئی، کسی نے کہا جناب نوح نبی کی بیڑی محرم میں بننے لگی،
کسی نے کہا نہیں جناب ابراہیم پہ آتش نمرود جو تھی نا وہ محرم کے مہینے میں ٹھنڈی ہوئی تھی. کسی نے کہا جناب نہیں جی نہیں، وہ جناب یوسف کو کنویں سے نجات محرم کے مہینے میں ملی تھی. کسی نے کہا نہیں جی نہیں، وہ جناب موسیٰ کو دریا میں راہ محرم شریف کے مہینے میں ملا. کسی نے کہا نہیں جی عیسیٰ سولی پہ محرم کے مہینے میں چڑھا. لوگوں نے نبیوں کے قصے بنائے اور سنائے، پر حسین و محرم میں فرق نہیں ڈال سکے. اللہ اکبر. نبیوں کے واقعوں کے بعد پھر مفتیوں مولویوں نے مل کے پھر بادشاہوں کے واقعے بنائے. انہوں نے کہا جی محرم کی فلاں تاریخ کو فلاں بندہ مارا گیا تھا، فلانا بادشاہ مارا گیا تھا، فلانے کا یہ کام ہوا تھا، فلانے کا یہ کام ہوا تھا. بادشاہوں کے قصے بنائے، نبیوں کے قصے بنائے مولویوں نے کہ محرم کے آتے جو نام حسین ابھرتا ہے محو ہو جائے. نبیوں کے قصے، بادشاہوں کے قصے، کسی کی شہادت، کسی کی ولادت، کسی کا کنواں، کسی کے لیے آتش نمرود بنایا، واقعہ بنایا لوگوں نے. لیکن اس مقام پہ کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکا جہاں میرا حسین محرم کو لے گیا. جہاں میرا حسین محرم کو لے گیا اس منزل کو کوئی نبی بھی چھو نہیں سکا. اور یاد رکھو یہ مجلس ہے، یہ فرش اعضاء، یہ نصرت امام کا ذریعہ ہے. لوگوں کو بڑا شوق چڑھا ہوا ہے. دیکھیں کہ کسی بندے کے پیچھے اتنی تبلیغ لے کے بندے نہیں چڑھے رہتے جتنے عزاداروں کے پیچھے چڑھے ہیں. بھائی سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. کبھی کسی نے سنا ہو کہ کسی نے ہماری نمازوں پہ درخواست دی ہو؟ ایک سوال ہے. عیدین سارے پڑھتے ہیں، کبھی کسی فرقے نے آ کے درخواست دی ہو کہ جی عیدی نماز کیوں پڑھ دے پہ؟ آپ نمازیں پڑھو کوئی درخواست نہیں دیتا، آپ عیدین پڑھو، روزوں کے ٹائم سب کو پتہ ہے شیعوں کا اور ہے. کسی نے درخواست دی ہے کہ شیعوں کا ٹائم پیچھے کرو؟ لیکن جیسے ہی محرم اور مجلس شروع ہو گئی پتہ نہیں کہاں کہاں سے مولوی نکل کے آتے ہیں کہ ان کی مجلس بند کرو، ان کا ٹائم کٹ کرو، ان کا ٹائم بند کرو. ایسا ہی ہے. یاد رکھو یزید مر گیا ہے اور یزید نام نہیں کردار ہے. جہاں تم حسین کا نام لوگے یزید سامنے آ ہی جائے گا. اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. تھکنا نہیں جناب، نعرہ حیدری. میرے پہلی فرش ادا ہے. اور ایسے ہیں جی جی کہ اس دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر ہاں دیتے ہیں لوگ گالیاں، گزرے یزید. واہ 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 واہ. کیا کہنا ہے آپ سنو. دیکھیں عزاداری کہ کتنی لوگوں کو تکلیف کتنی ہے کہ کالے کپڑے سادات نے پہن لیا، عزاداروں نے پہن لیے تو تبلیغ شروع ہو جاتی ہے. وہ بندے بندوں کے پیچھے، محلے کی بیبیاں ہماری مستورات کے پیچھے، بچے سکولوں میں اوے روندے کیوں، پٹ دے کیوں، کالے کپڑے کیوں پائے جے، پٹنا کتھے لکھے ہے. وہ امام حسین کو تو ہم بھی مانتے ہیں پر امام حسین کا پٹتے نہیں ہیں. اگر تمہارا رونا پٹنا امام حسین کو کیا دیتا ہے؟ وہ امام حسین سے پیار ہے نا تو امام حسین کو رو پٹو نہیں، اب بلکہ کوئی قرآن پڑھ کے بخشو، کوئی سپارہ پڑھ کے بخشو، کوئی یاسین پڑھ کے بخشو. اس بے وقوف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھ کے بخشا اس کو جاتا ہے جو مرنے کے بعد پڑھنے کے قابل نہ رہے، جو سر کٹا کے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھے وہ تیرے میرے پڑھے کا محتاج ہی نہیں. اور سنو، ہماری تینت کو سمجھو، ہماری خلقت کو سمجھو، ہماری نیچر کو سمجھو، شیعت کی سائیکی کو سمجھو کہ ہم کیا ہیں.
ارے ہم تو اتنے دیوانے ہیں کہ ہم اللہ سے اگر رزق بھی مانگتے ہیں تو عزاداری کے لیے، اللہ سے بیٹے بھی مانگتے ہیں تو شبیر کی ماتمداری کے لیے۔ ہم تو زندگی بھی مانگتے ہیں تو علی کے لیے، ہم موت بھی مانگتے ہیں تو یہی تمنا کرتے ہیں کہ مولا حسین کے پرسے کے درمیان ہے۔ یہ مجلس ہے، یہ میرے حسین کا مدرسہ ہے، اور دنیا والوں یہ میرے حسین کا دروازہ ہے۔ محرم کا چاند طلوع نہیں ہوا، تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حسین آج بھی کہہ رہا ہے کوئی ہے اور بننے والا؟ ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری، ہراؤ دنیا والوں، یہ مجلس ہے، یہ میرے حسین کا مدرسہ ہے، اور اس مدرسے میں ہم اپنے بچوں کے عقائد و نظریات کی تربیت کرتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں دیکھ لینا کوئی بچہ ہمارا گھر میں نہیں ہوگا۔ دودھ پیتا بچہ ماں گود میں لے کے فرش ادا پہ آئے گی، چلنے والے بچے کو دادا اٹھا کے لائے گا یا نانا اٹھا کے لائے گا، کیونکہ ہم نے مانگے ہی فرش ادا کے لیے ہیں۔ ہم تو بیٹے کو جب اٹھاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں مولا اے اللہ، اگر مولا کا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو لے جا۔ اللہ اکبر، ہم تو اتنی دیوانی قوم ہے۔ تو یہ مجلس میرے حسین کا مدرسہ ہے۔ آپ کے پاس جتنی معلومات ہے، جتنا علم ہے، جتنی عرفانیات ہے، جتنی عقیدت ہے، اس مدرسے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے آپ کے پاس جتنی علم معرفات ہے نا، اس فرش وضع کی وجہ سے ہے نا۔ اس فرش وضع کی بدولت میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو اس فرش وضع حسین کے مدرسے میں پڑ جاتا ہے نا، وہ پھر کسی مولوی کا شکار نہیں ہوتا۔ دعویٰ میرا پرچہ کہ جو اس مدرسے میں پڑ جاتا ہے وہ پھر کسی مولوی کا شکار نہیں ہوتا۔ ایک تبلیغی جماعت کو ایک پنڈ بھیجا گیا کہ جاؤ جا کے 3 دن کا چلہ لگاؤ۔ ایک جماعت کو بھیجا گیا کسی گاؤں میں تبلیغ کے لیے کہ 3 دن کا چلہ لگاؤ۔ نہ میرے بھائی آدھا ٹائم لیجیے، 40 دن کا چلہ ہوتا ہے، 3 دن کا نہ ان کا 3 دن کا بھی ہوتا ہے۔ تلہ کہتے ہیں۔ چلو تلہ کہہ لو، چلہ کہہ لو، جیڑا لگ جائے۔ وہ تو کہتے ہیں کچھ بھی نہ لگاؤ، نیت کرو، نیت، ارادہ کرو، ارادہ۔ وہ جناب پھر ارادے کے چکر میں بندے لے وہ مرکز نے امیر جماعت کو جماعت دی کہ تو ان کا امیر ہے، فلاں گاؤں جا کے 3 دن کا چلہ لگا کے آؤ۔ وہ مرکز سے چلے، اس گاؤں کے اڈے پہ اترے۔ جیسے بس اڈے پہ اترے سٹاپ پہ، تو اب ان کے پاس ایڈریس لکھا تھا پرچی پہ۔ گاؤں بڑا تھا، وہاں لاتعداد مسجدیں تھیں۔ جس مسجد کا پتہ ان کے پاس تھا پر انہیں پتہ نہیں تھا، پتہ پاس تھا پر کس مسجد میں جانا اس کا پتہ۔ تو اڈے پہ اترے، سٹاپ پہ اترے، دیکھا وہاں بچے کھیل رہے ہیں۔ ان کرکٹ کھیلتے بچوں میں سے امیر جماعت نے ایک بچے کو بلایا۔ بچہ آیا تو امیر جماعت نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑے ادب و احترام سے سلام کیا۔ تو بچے نے، کیونکہ بچہ پڑھا تھا مجلس حسین کا، اللہ اکبر، ذاکروں تو حلیہ بھی یاد کروا دیے نا جناب، تو حلیہ دے کے بچہ سمجھ گیا یہ کون ہے۔ جی مولوی صاحب، انہوں نے کہا بیٹا ہم نے اللہ کے بندے ہیں، مسافر ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، ہم نے تمہارے گاؤں کی اس مسجد میں جانا ہے۔ یہ مسجد کدھر ہے؟ بچے نے پرچی دیکھی، کیونکہ بچہ پڑھا ہوا تھا مجلس حسین کا، اسے سکھایا گیا تھا کہ سیدھا رستہ ہر بندے کو دکھانا ہے، چاہے پوچھنے والا شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، میں کچھ کہہ گیا، سیدھا رستہ دکھانا چاہے پوچھنے والا۔ تو بچے نے اسی تربیت کے مطابق اس مولوی کو بتایا کہ یہ مسجد ہے نا، دائیں بائیں وہ گلیاں جتنیاں بھی تھیں، جو طریقہ تھا اس نے کہا دائیں جانا، کھبے جانا ہو تو ٹیلا آئے گا، ٹیلے سے جانا دکان آئے گی۔ اس نے وہ اس کو ایڈریس سارا سمجھا دیا۔ تو امیر جماعت نے بڑی حلیمی سے، بڑے ادب سے کہا جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت شکریہ، بڑے ممنون ہیں ہم آپ کے، آپ نے ہمارے رہنما بھائی، بیٹا آپ بہت اچھے بچے ہیں، ہم آئے ہیں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے،
ہم نے 3 دن یہاں درس دینا ہے، آپ بہت اچھے بچے ہیں، آپ ذرا کرکٹ سے فارغ ہو گئے نا 10 منٹ کے لیے ہمارے درس میں آنا، آپ 10 منٹ کے لیے ہمارے درس میں آنا۔ بچہ پڑا ہوا تھا مجلس حسین کا، جیسے اس نے کہا نا ہم 10 منٹ کے لیے ہمارے درس میں آنا، بچہ کہتا ہے مولوی جی اگر میں آؤں تو مجھے ملے گا کیا؟ اللہ اکبر، بھائی تربیت ہے نا بچوں کی، جیسے انہوں نے کہا میں آؤں تو کیا ملے گا؟ تو امیر جماعت نے کہا بیٹا اگر آپ 3 دن ہمارے درس میں آؤ نا 10 منٹ کے لیے تو ہم آپ کو جنت میں جانے کا راستہ بتائیں گے، جیسے کہ ہم آپ کو جنت میں جانے کا راستہ بتائیں گے۔ بچہ پڑا ہوا تھا مجلس حسین کا، کہتا جاؤ مولوی اپنا کام کر، خود تمہیں اپنی مسجد کا راستہ آتا نہیں ہے، مجھے جنت کا راستہ کیا بتائے گا؟ مل گیا نعرہ حیدری۔ تو آؤ دنیا والوں، محرم کا مہینہ نہیں ہے، توبہ کا مہینہ ہے، حور بننے کا مہینہ ہے، حسینی بننے کا مہینہ ہے۔ حسین کی صدا جو 10 محرم کو حل من ناصر ینصرنا کی تھی، آج اس آواز پہ لبیک کہنے کا مہینہ ہے۔ حسین نے کہا تھا کوئی ہے، اور اس لیے ہم نے کہا لبیک یا حسین۔ اور آؤ دنیا والو، جس نے حور بننا اس دروازے پہ آ جائے۔ کون ہے حسین؟ اس کا قصیدہ سنو، اور پڑھا بھی اللہ نے، اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو عقل والوں کے لیے، اندھوں کے لیے نہیں۔ اب سورہ مریم کی میں نے آیت تلاوت کی ہے، سورہ مریم کے آخری رکوع کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے لا یملکون الشفاعۃ، کوئی شفاعت کا مالک نہیں، الا سوائے من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے ان کے جنہوں نے رحمان سے وعدہ لے رکھا۔ واہ 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 واہ، شباز شاہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ درمیان۔ میں دیکھیں یہ ہے میرے حسین، ویڈیو لگی ہے نا، دیکھو میں نے آیت پڑھی ہے، ترجمہ کیا ہے، اور مدرسہ حسین میں پلنے والوں نے ترجمے میں مجھے داد دے دی ہے۔ یہی فرق ہے دنیا میں اور شیعوں میں۔ سنو، آیتیں سن کے جھومنا اور ہے، سمجھ کے بولنا اور۔ لا یملکون شفاعت، کوئی شفاعت کا مالک نہیں، اللہ سوائے من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے ان کے، کن کے؟ جنہوں نے رحمان سے وعدہ لے رکھا ہے۔ اب آؤ دنیا والو، اس مدرسہ حسین میں قرآن پڑھایا نہیں جاتا، اس مدرسے میں قرآن سمجھایا جاتا ہے، کیونکہ یہ مدرسہ کسی مولوی کا نہیں، یہ مدرسہ اس مولا کا ہے جو قاری نو کے ثنا ہے، جو قاری نو کے ثنا ہے، اس حسین کا مدرسہ ہے۔ یہاں قرآن پڑھایا نہیں جاتا، یہاں قرآن سمجھایا جاتا ہے۔ سورہ مریم کا آخری رکوع، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کوئی شفاعت کا مالک نہیں سوائے ان کے جو رحمان سے وعدہ لے چکے ہیں۔ اس آیت کے ہوتے ہوئے کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی شیخ الحدیث، کوئی گدی نشین، کوئی پیڑ اپنے ماننے والوں کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرے پیچھے چلو میں بخشواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن لا یملکون الشفاعۃ، کوئی شفاعت کا مالک نہیں، الا سوائے من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے ان کے جنہوں نے رحمان سے وعدہ لے رکھا۔ اس آیت کو تو کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی شیخ الحدیث، کوئی قاری، کوئی حافظ، کوئی گدی نشین، کوئی پنڈارا کھانے والا، کوئی جمعرات کی روٹی کھانے والا، کوئی مدرسے کی کمائی پہ پلنے والا یہ گارنٹی نہیں دے سکتا اپنے ماننے والوں کو کہ میرے پیچھے چلو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے شفاعت کے مالک وہ ہیں جو رحمان سے وعدہ لے کے آئے ہیں۔ اور ان مولویوں کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے علم عہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد تمہیں یاد نہیں جب تم نے وعدہ کیا تھا؟
اللہ اکبر. بھائی ساری آدم کی اولاد اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہے, تو جو اللہ کو وعدہ دے کے آئے ہیں وہ اور ہیں, جو اللہ سے وعدہ لے کے آئے ہیں وہ اور ہیں. اب ذرا بیدار ہو کے سننا, جو وعدہ دے کے آئے ہیں وہ محتاج شفاعت ہیں, جو وعدہ لے کے آئے ہیں وہ مالک شفاعت ہیں. اگر بیدار ہے تو پھر سن لو, جو وعدہ دے کے آئے ہیں وہ آدم کے بعد ہے, جو وعدہ لے کے آئے ہیں وہ آدم سے بھی پہلے. تھکنا نہیں جناب. بے شمار. اللہم صلی اللہ محمد. تو ماحول بن گیا, کوئی سمجھ آ رہی بات کی؟ اب سننا, آگے چلیں. قرآن کہہ رہا ہے کوئی شفاعت کا مالک نہیں سوائے ان کے جو رحمان سے وعدہ لے کے آئے ہیں, اور ہم سارے وعدہ دے کے آئے ہیں. جو دے کے آئے ہیں وہ اور ہیں, جو لے کے آئے ہیں وہ اور ہیں. جو دے کے آئے ہیں وہ محتاج شفاعت ہیں, جو لے کے آئے ہیں وہ مالک شفاعت ہیں. جو وعدہ دے کے آئے ہیں وہ بنی آدم کے بعد ہیں, جو وعدہ لے کے آئے ہیں وہ آدم سے بھی پہلے. یہ قرآن کیا تب کہ قرآن نے دونوں بیان کیے, وعدہ دے کے آنے والے, وعدہ لے کے آنے والے. جو دے کے آئے ہیں محتاج ہیں, جو لے کے آئے ہیں قرآن نے کہا شفاعت کے مالک وہ ہیں. جو رحمان سے وعدہ لے کے آئے ہیں سیغے جمع کے ہیں. اللہ اکبر. سیغے اس میں اللہ من اتخذ عند الرحمن, سوائے ان کے, اشارہ ہے عقل والوں کے لیے. اللہ اکبر. سوائے ان کے, کن کے؟ جو رحمان سے وعدہ لے کے آئے ہیں. وہ کون ہے؟ شفاعت کے مالک. اب وہ کون ہے؟ تو شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث جس کلیے پہ متفق ہیں اس پہ بات کرنے لگا ہوں. جس ہستی پہ کم از کم سارے مسلمان متفق ہیں کہ شفاعت کا مالک وہ ہیں جو رحمان سے وعدہ لے کے آئے, وہ کون ہے؟ تو ایک ذات مسلمان متفق ہیں, وہ ذات زہرا کے بابا کی ہے, وہ ذات حسنین کے نانا کی ہے, وہ میرے نبی کی ہے. اسی لیے اس کے لیے دعا بنائی ہے. وہ دعا ہر اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے. اللہم اعنا هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة. اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب, تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما. وابعث مقام محمود الذی وعدہ, اور ان کو اس مقام محمود پہ پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا. اللہ اکبر. بھائی متفق علیہ بات ہو گیا نا. تو جس ذات مسلمان متفق ہیں وہ تو نبی پاک کی ذات ہے نا. اور سارے کہتے ہیں وابعث مقام محمود الذی وعدہ, اور ان کو اس مقام محمود پہ پہنچا جس کا بولو بولو ان سے وعدہ کر رکھا ہے. اگر میرے اللہ نے میرے محمد سے وعدہ کیا نہ ہوتا اور میرے محمد نے اللہ سے وعدہ لیا نہ ہوتا تو آج ٹکے ٹکے کا بندہ اللہ سے نہ کہتا وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ. آئے ہائے میرے ساتھ اللہ, بے شک تم اپنے وعدے کے خلاف. آج ٹکے ٹکے کا بندہ اللہ کو وعدہ یاد نہ دیتا کہ تو اپنے وعدے خلاف نہیں کرتا. تو یعنی شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث کے نزدیک ذات مصطفیٰ پہ سارے متفق ہیں کہ حسنین کے نانا کی ذات نے رب سے وعدہ لیا ہے. حسنین کے نانا کی ذات سے رب نے وعدہ کیا ہے. اس وعدے کا نام ہے مقام محمود. مقام محمود کیا ہے؟ وہ جگہ
جہاں پہ محمد بیٹھیں گے، ہائے ہائے اب دنیا والا میرے ساتھ چلے، اور کہتے یہ قیامت کے دن ہوگا، کہتے ہیں اپنے وعدے کے مطابق مقام محمود الذی وعدہ، اس مقام محمود پہ پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ وعدے کے مطابق مقام محمود پہ ان کو تو بٹھا، پریشان تو نہیں ہوگے، حبس بڑا ہے، پر یاد رکھو اس دل کو اے سی سے ٹھنڈک نہیں ملتی، ان کے ذکر سے ٹھنڈک ملتی ہے۔ اللہ اکبر، پریشان نہیں ہونا۔ وعدے کے مطابق بٹھا، جس کا تو نے وعدہ کیا نا مقامات بٹھا، پھر کیا کہ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت، ترجمہ کرو میرے ساتھ، سب کو آتا ہے، بچوں کو بھی آتا ہے، پھر ہم مقام محمود کے وعدے کے مطابق ان کو بٹھا، اور پھر ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ دعا مانگ کے باہر آ کے کہتا ہے بخشنے والا صرف اللہ ہے، معاف کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اور مولوی ہم بھی تو تمہیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ بخشنے والا اللہ ہے، بخشوانے والے آل محمد ہے۔ بخشوانے والے آل محمد ہے۔ آپ سنو، عرفانیات کی منزل پہ چلیں، بس یہ عادل تیری ڈیوٹی ایسی ہے، مولا قبول فرمائے۔ بس ماسٹر منظور حسین کے بعد پھر عادل رہ گیا جی، تو جدن عدل ہویا نا، عادل تو بچو جو انہیں عدل کر چھڑیا۔ اب سننا، ایک نعمت ہے، احمد آباد والا ایک نعمت ہے، ماسٹر کے صاحب کے بعد اللہ اس کو زندگی دے، سارا سال ڈیوٹی کرتا ہے، جاروب کشی کرتا ہے، صرف آپ کی خدمت کے لیے۔ اب سننا، وعدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ لیا کس نے؟ میرے نبی نے۔ کس بات کا وعدہ ہے؟ مقام محمود کا۔ محمود نام اللہ کا ہے، محمود نام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ قیامت کے دن مقام محمود پہ محمود نظر نہیں آئے گا، محمد نظر آئے گا۔ اللہ اکبر و شیعہ سنے دوست کو، قیامت کے دن، قیامت کے دن مقام محمود پہ محمود نہیں، محمد نظر آئے گا۔ محمد کرے گا کیا؟ شفاعت۔ پاک محمد کریں گے کیا مقام محمود بیٹھ کے؟ شفاعت۔ کس کی؟ گناہگاروں کی، خطا کاروں کی، بد عملوں کی، نالائکوں کی۔ یعنی مقام محمود پہ بیٹھ کے کوئی محمد کسی گناہگار کی طرف اشارہ کر دے، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، میرے محمد کی شان کو سنو۔ مقام محمود کی تعریف شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث سب کے نزدیک کیا ہے؟ وہ جگہ قیامت کے دن جہاں پاک محمد بیٹھیں گے، بیٹھ کے کریں گے کہ شفاعت کس کی؟ گناہگار کی۔ یعنی مقام محمود بیٹھ کے میرا محمد جس کو مسکرا کے دیکھ لے، اللہ بھی اس پہ مسکرا دے گا۔ پاک محمد جس کی طرف اشارہ کر دے، چاہے زمانے کا گناہگار ہو، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ تو بس طے ہو گیا۔ مقام محمود کی تعریف یہ ہے کہ جہاں پہ محمد بیٹھ کے گناہگاروں کو معاف کریں گے وہ جگہ مقام محمود ہے۔ مقام محمود کی تعریف کیا ہے؟ جہاں گناہگاروں کو معافیاں ملے گی وہ جگہ مقام محمود ہے۔ جہاں گناہگار بخشے جائیں گے وہ جگہ مقام محمود ہے۔ جہاں خطا کار بخشے جائیں گے اس جگہ کو مقام محمود کہتے ہیں۔ اگر مقام محمود کی یہی تعریف ہے کہ جہاں گناہگار بخشے جائے
اس جگہ کو مقام محمود کہتے ہیں، تو پھر آؤ 3 شعبان کو اپنے گہوارے میں سوئے حسین نے عرش کے گناہگار خود رس کو معافی دے کے تمہیں یہی تو دکھایا ہے کہ مقام محمود عرشوں پہ نہ ڈھونڈو، ہم جہاں بیٹھ جائے وہی جگہ مقام محمود بن جاتی۔ اور بسم اللہ، مولا قبول کرے، ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ حیدری مقام محمود کیا ہے؟ جہاں بے گناہگاروں کو معافیاں ملیں گی۔ تو یاد رکھو میرے حسین نے عرش کے گناہگار خطرس کو معافی دے کے زمانے کو یہی دکھلایا ہے کہ مقام محمود اور شعبہ نہ ڈھونڈو، ہم جہاں بیٹھ جائیں، ہم جہاں آ جائیں وہ جگہ مقام محمود ہے۔ اور سادات عظام، عزادارو، شیعہ سنی دوستو، اے محبان نبی اور نبی، سنو، یہ مجلس ہے، یہ محفل ہے، یہ ذکر پاک ہم کیوں برپا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں یہ ضرور آتے ہیں، جہاں یہ آ جائے وہ جگہ مقام محمود بن جاتی ہے۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے جہاں ان کا ذکر ہو وہاں یہ ضرور آتے ہیں، جہاں یہ آ جائیں وہ جگہ مقام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر ذکر میں، ہر مجلس میں ہمیں پتہ ہے جہاں ان کا ہو یہ آتے ہیں۔ ان کے آنے کی وجہ ہی سے تو ہر کوئی دعا کرواتا ہے، کوئی کہتا ہے اولاد دلوا دے، کوئی کہتا ہے شفا دے دے، کوئی کہتا ہے مولا مشکل میں ہوں مشکل کشائی کر دے، کوئی کہتا ہے مولا بے گھر ہوں گھر دے دے، مولا بیمار ہوں بے اولاد ہوں۔ ہاں یہ مجلس ہے جگہ جگہ ہونے والی، یہ ذکر تمہارے نزدیک شیعوں کی مجلس ہوگی، لیکن ہمارے نزدیک ہر مجلس مقام محمود ہے، کیونکہ جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں یہ ضرور آتے ہیں، جہاں یہ آ جائیں وہ جگہ مقام۔ یاد رکھو یہ آتے ہیں، یہ اور آتے وہیں ہیں جہاں خلوص ہو۔ یہ ذاکر دیکھ کے نہیں آتے، یہ مجمع دیکھ کے نہیں آتے، یہ عزاداروں کا خلوص دیکھ کے آتے۔ عادل کی یہ محنت قبول ہو، یہ سلسلہ فرشدہ آپ سب کا نسلوں میں قائم رہے، یہ ولا وضا اللہ آپ کی نسلوں میں قائم رکھے۔ بس جہاں ان کا ذکر ہو وہاں یہ آتے ہیں۔ اب ایک روایت سن لو، اسی میں گریہ ہو جائے تو میری آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے، ایک آنسو مچھر کے پر کے برابر بھی آ جائیں تو تیری میری نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک ایران کی مومنہ ہے، وہ روایت کرتی ہے کہ میرے گھر میں زنانہ عشرہ محرم کی مجلسیں ہوتی تھی۔ وہ کہتی 1 سال 1 محرم کو میرے دروازے پہ صبح کے وقت دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ہے کہ برقع پوش بی بی کھڑی ہے۔ میں نے کہا جی بی بی، تو اس برقع پوش بی بی نے کہا جس گھر میں حسین کی مجلس ہوتی ہے وہ گھر یہی ہے؟ میں نے کہا ہاں بی بی، میرے گھر میں زنانہ مجالس ہوتی ہے۔ تو موزمہ کہتی ہے مومنہ میں اسی مجلس کی وجہ سے آئی ہوں۔ تو میں نے کہا موزمہ آپ جلدی آ گئی، وہ تو دوپہر کے بعد ہوتی ہے۔ تو وہ موزمہ کہتی ہے مومنہ میں آ گئی ہوں، اب میں آ گئی ہوں، جب تک مجلس نہ ہوگی میں نہ جاؤں۔ وہ مومنہ کہتی ہے میں نے ادا خانہ سجا رکھا تھا، اس لیے میں نے اس موزمہ کو مہمان خانے اس ادا خانے میں بٹھا دیا۔ پانی کا پوچھا تو کہا نہیں، میں نے کھانے کا پوچھا تو کہا نہیں۔ بس دوپہر کے بعد مستورات آ گئیں، مجلس شروع ہو گئی، ذاکرہ فضائل پڑھتی رہی، وہ برقع پوش بی بی چپ رہی۔ جیسے ذاکرہ نے مصائب پڑھے نا تو ساری بیبیوں کا گریہ ایک طرف، اس برقع پوش بی بی کا گریہ ایک طرف تھا۔ اس سال بڑا گریہ ہوا میرے گھر میں، مجلس تمام ہو گئی، ماتم ہو گیا، نوحہ ہو گیا، مستورات چلی گئیں، آخر میں وہ موزمہ مستور چلنے لگی۔ تو میں نے کہا بی بی تیرا بڑا شکریہ، تیرے آنے سے میرے گھر میں بڑی روحانیت ہو گئی، بس اسی طرح کل بھی آنا۔ تو برقع پوش بی بی کہتی ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مومنہ کہتی ہے اگلے دن دوپہر وقت سب سے پہلے برقع پوش بی بی آئی،
فضائل میں چپ رہی، مصائب میں گریا، سب سے پہلے آئی سب سے آخر میں گئی۔ ہر روز میرے گھر کی مجلس کی روحانیت میں گریا و بکاؤ ماتم میں اضافہ ہوتا گیا۔ 9 محرم تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 9 محرم کی مجلس تمام ہوئی، مستورات چلی گئی، آخر میں وہ موزمہ جانے لگی تو میں نے اس برقع پوش بی بی سے کہا موزمہ جس طرح آپ ہر روز دوپہر کے بعد آتی رہی ہے نا، کل 10 محرم کو جو مجلس ہے نا وہ دوپہر کے بعد نہیں ہوگی، وہ صبح کے ٹائم ہوگی، تو آپ نے کل صبح آنا۔ تو برقع پوش بی بی کہتی مومنہ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، میں نے کچھ کہہ دیا، وعدہ جہاں ذکر ہوتا ہے یاد وہاں یہ ضرور آتے ہیں۔ موزمہ کہتی ہے، برقع پوش بی بی کہتی ہے مومنہ میں کل نہیں آ سکتی۔ مومنہ کہتی ہے کل کیوں نہیں آ سکتی؟ کل ہی تو رونے کا دن ہے، کل ہی تو زہرا کو پرسہ دینے کا دن ہے، بی بی کل کیوں نہیں آ سکتی؟ موزمہ کہتی ہے مومنہ کل میری مجبوری ہے۔ مومنہ کہتی ہے بی بی تیری مجبوری کیا ہے؟ تو برقع پوش بی بی کہتی میری مجبوری یہ ہے کل میں پہلے شام جاؤں گی، شام سے کربلا جاؤں گی، کربلا سے پوری دنیا کے ہر عزا خانے میں جا کے ہر عزادار سے کہوں گی حسین کی ماں تیری ممنون ہے۔ پاک بی بی ابن آباد میں بھی یہ فرش عزا بچھا ہے، ان عزاداروں نے تیرے بیٹے کا پرسہ بچھایا ہے، بی بی ہو سکے تو ان کے خلوص والے پرسے میں بی بی ضرور تشریف۔ اعلیٰ رحمت اللہ ماتم حسین۔